بيت الخلافة قام يا خلاني، صرح مهيب ثابت الأركان، حصن حصين لا يضام نزيله، فاسعوا بعزم صادق الوجدان. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في نقل لبعض أنشطة أمير المؤمنين حضرة ميرزا مسرور أحمد الخليفة الخامس للمسيح الموعود أيده الله تعالى بنصر عزيز. ويشرفنا أن نقدم لكم ما جاء في لقاء حضرته نصره الله مع خدام الأحمدية من ألمانيا، وأيضا لقائه مع أطفال الأحمدية من النرويج. ونبدأ بلقاء يوم السبت، حيث التقى حضرته بأعضاء الهيئة الإدارية لمجلس خدام الأحمدية من ألمانيا. حظي وفدان من مجلسي خدام الأحمدية وأطفال الأحمدية بشرف لقاء أمير المؤمنين أيده الله بنصره العزيز الأسبوع الماضي. فيوم السبت 5 أكتوبر تشرين الأول الجاري، تشرف قادة وأعضاء الهيئة الإدارية لمجلس خدام الأحمدية في منطقة زد أوستهاسن في ألمانيا بلقاء حضرته في استوديوهات MTA في إسلام أباد بالمملكة المتحدة. بعد أن أما أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز الدعاء الصامت، أتيحت للخدام الفرصة لطرح الأسئلة حول مجموعة من القضايا المتعلقة بمجلس خدام الأحمدية. ہم جماعت کے اموال کو کیسے صحیح طریق پر خرچ کر سکتے ہیں، اور اگر کبھی غلط خرچ ہوتا دیکھیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ جماعت احمدیہ میں نظام ہے، ایک بجٹ بنتا ہے، چاہے جماعت کا ہو یا ذیلی تنظیموں کا ہو. پہلے لوکل سطح پر دیکھا جاتا ہے، پھر عاملہ اس کو دیکھتی ہے. جماعتی نظام میں تو ایک فنانس کمیٹی ہوتی ہے، وہ دیکھتی ہے، پھر شورا میں پیش ہوتا ہے، پھر ڈسکشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ہر منتھ میں ایلوکیٹ کیا جاتا ہے بجٹ. تو یہ نظام قائم ہے، اس لیے بنایا ہے کہ اس کو پول پروف بناؤ، اس کو محفوظ بناؤ، اور کہیں ایسی جگہ بات نہ ہو جو غلط طور پہ امکان ہو کہ خرچ ہو سکے. اور جب یہ پیسہ بجٹ چلا جاتا ہے لوگوں کے ہاتھ میں، اس وقت ایک ہاتھ میں تو نہیں ساری رقم چلی جاتی نا، مرکز میں رہتی ہے نا. خدام الحمدیہ کا بجٹ ہے مثلا، تو وہ جو بجٹ محتمین کے لیے ہے یا ہر شعبے کے لیے بنا ہے وہ ان کو دیا جاتا ہے، اور پھر وہ صدر کی منظوری سے ہوتا ہے. اگر کہیں زائد خرچ ہو رہا ہو تو پھر عاملہ میں منظوری ہوتی ہے، پھر مرکز سے دوبارہ منظوری لی جاتی ہے. تو یہ نظام تو ایک باقاعدہ بنا ہوا ہے. اگر پھر بھی کسی نے چوری کرنی ہے تو چور تو تالے توڑ کے بھی چوری کر لیتے ہیں، پھر اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر پتہ لگ جائے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے تو فوری طور پہ اس کی رپورٹ کرنی چاہیے. اور اگر تو اپنے عاملہ کے اندر اور مسجد کے اندر ہی حل ہو سکتا ہے معاملہ تو وہاں حل ہو، نہیں تو مرکز میں رپورٹ کرو، اور مرکز پھر اس کے اوپر ایکشن لیتا ہے. قاعدہ بھی بنا ہوا ہے جماعت میں کہ اگر کوئی مالی بے قاعدگی ہوتی ہے اور کسی کے ذمہ نکل آتی ہے رقم کہ اس نے غلط طور پہ استعمال کی، تو وہ ادا کرے، اس کو فوری طور پہ عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے. اور اگر زیادہ رقم ہے اور نہیں وہ ود ان ٹائم لمٹ ادا کر رہا تو اس کا اخراج بھی ہو جاتا ہے. اور اگر وہ ادا کر دیتا ہے اور پھر اخراج معاف ہو جاتا ہے تو پھر یہ قاعدہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی سزا جو اس کو ملی ہو عہدے نہ دینے کی یا اخراج کی، وہ سزا جب مکمل ہو جائے، مطلب ایک آدمی پورا کر لے، اپنی غلطی تسلیم کر لے اور ادائیگی کر دے غبن یا کسی قسم کی غلط بات مالی معاملات میں، تو پھر بھی اس کو 3 سال تک کوئی عہدہ نہیں دیا جاتا. یہ قاعدہ ہے، ٹھیک ہے. تو جماعتی نظام تو اس طرح بنایا گیا ہے کہ جماعت کا محفوظ طریقے سے رکھا جائے، جس حد تک محفوظ ہو سکتا ہے مال. اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ مال کہاں سے آئے گا. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہو کہ مال میں تمہیں دوں گا اور جماعتی کام چلتے رہیں گے، اور اس کی کوئی فکر نہیں مجھے فکر صرف یہ ہے کہ جب میرے بعد جو لوگ آئیں گے وہ جو مال آئے گا اسے دیکھ کے ان میں لالچ نہ پیدا ہو جائے گا، وہ اس کو صحیح طرح خرچ کرنے والے بھی ہوں گے، اس کا صحیح مصرف ہوگا، اس کو صحیح طرح پہ ہر جگہ خرچ کیا جائے گا، جو دیا جائے گا اس کو مناسب طور پر خرچ کریں گے. یہ فکر ہے مجھے.
بس ایمانوں کی فکر کرنی چاہیے، اور یہی حضرت مسلمان کی فکر تھی. اس لیے دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرنے والے ہیں، خاص طور پر مال کا کام کرنے والے اور ہر خدمت کرنے والا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ ایمان محفوظ رکھے، اور ایمان محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس میں خوف خدا بھی پیدا ہو اس حد تک کہ کبھی اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں نے یہ جماعتی اموال ہیں ان کو غلط استعمال کرنا ہے کسی بھی طریقے سے، ٹھیک ہے. اور نہ کبھی یہ خیال آئے کسی خدمت کرنے والے کو کہ میں اپنی خدمت سے بے اتنائی کروں اتنی کہ اس کا صحیح طرح اس کا حق نہ ادا ہو سکے. ہر جو عہدیدار ہے، یا عہدیدار ہم کہتے ہیں لیکن اصل میں وہ خدمت گزار ہے، ہر خدمت کرنے والا جو ہے جس کے سپرد کوئی کام کیا جاتا ہے اس کو مسلم نے فرمایا نا نظم ہے، ایک فضل الہی جانو، اس کو فضل الہی سمجھو، اور اس کے مطابق جو تمہاری صلاحیتیں ہیں، جو تمہاری علم ہے، جو تمہاری استعدادیں ہیں، ان کو خرچ کر کے اس کام کو سر انجام دینے کی کوشش کرو. تو ہر جو کام ہے جماعت کا، چاہے وہ اموال کے رکھنے کا کام ہے، مال کے خرچ کرنے کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے، تربیت کا کام ہے، یا کوئی بھی شعبہ جو کسی کے سپرد کیا جاتا ہے، وہ ایک امانت ہے، اور اس امانت کا حق ادا کرنا چاہیے ہر ایک کو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے سپرد جو امانتیں کی گئی ہیں اس کے بارے میں تمہارے سے پوچھا جائے گا. وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں نگران بنایا گیا ہے ہر کام کا، اور جن کو نگران بنایا گیا ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں، ان سے پوچھا جائے گا، اور اگر اس کو ادائیگی نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا، چاہے اس دنیا میں پکڑتا ہے یا اگلے جہان میں پکڑتا ہے، اللہ کا معاملہ ہے. لیکن جب ہمارے علم میں آتی ہے بات تو قاعدہ یہ بنا ہوا ہے کہ اس کو عہدے سے ہٹا دو، یا مالی بے قاعدگی ہے تو بعض دفعہ اخراج بھی ہو جاتا ہے، بعض دفعہ اور سزائیں ملتی ہیں، اور جب سزا جس مقصد کے لیے ملی ہوتی ہے وہ حل ہو جائے، مقصد پورا ہو جائے، یا مالی معاملات ہیں تو مالی رقم اسے وصول کر لی جائے، تو تب بھی وہ 3 سال تک کوئی عہدہ نہیں مل سکتا اس کو. آپ کے کل کے خطبہ میں جو دنیا کے بگڑتے ہوئے حالات کے پیش نظر آپ نے فرمایا ہے کہ ہر احمدی کو اللہ تعالیٰ سے تعلق میں بڑھنا ہوگا. پیارے آقا، ہم خدام کن طریقوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ابھی تو خدا اپنا ہم کو یہ تعلق بڑھا سکتے ہیں؟ ابھی تو خدا ہم کو یہ نہیں پتہ لگا تعلق کو کس طرح بڑھنا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں 2 ہی مقصد لے کے آیا ہوں. ایک یہ کہ بندے کو خدا تعالیٰ کے قریب کرنا، اس کا صحیح عبد بنانا، اور دوسرا یہ کہ انسان کے حق ادا کرے دوسرے کے. اور صحیح عبد بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم میرے سے تعلق پیدا کرو، عبادت کا حق ادا کرو ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے. اس لیے حضرت مسیح نے فرمایا کہ آگ ہے پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو کہ رکھتے ہیں خدائے ذوالعجائب سے پیار. اللہ تعالیٰ سے پیار ہوگا تو وہ نیک کام کرتے رہو گے، ادھر ادھر نہیں جاؤ گے، ادھر ادھر بھٹکو گے نہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ نماز اور دعا، 5 وقت نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، ان کو ادا کرو، اس میں رو کے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پہ چلائے. اللہ تعالیٰ نے نماز کی ہر رکعت میں شروع میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دے دیا، جس میں بار بار اہدنا الصراط المستقیم ہم کہتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ تیرا انعام ہوا، نہ وہ جو بگڑ گئے، نہ وہ جو گمراہ ہو گئے ہیں، یا وہ جو تیری سزا کا موجب بن گئے، ایسے لوگوں میں سے ہم نہ بنیں. جب یہ دعا کرو گے، غور کر کے پڑھو گے، اور میں نے مختلف دعائیں بھی پچھلے دنوں میں بتایا تھا کہ درود شریف اور استغفار اور رب کل شیء خادمہ کا پڑھو. یہ چیزیں جس طرح حضرت خلیفہ ثالث نے کہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا، ایک بزرگ آئے انہوں نے کہا کہ اگر تم درود شریف اس طرح پڑھتے رہو گے تو تم ایک لوہے کے محفوظ قلعے میں آ جاؤ گے، اپنے آپ کو محفوظ کر لو گے. تو اس طرح محفوظ کرنے کے لیے درود شریف پڑھو اور نیک کام کرو. تو یہی ہمارا کام ہے اللہ کے قریب ہونے کا. اور جب ہم اللہ کے قریب ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ دعائیں بھی سنے گا اور ہمیں اس آگ سے بچا لے گا جو دنیا میں پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ پیارے حضور. میرا سوال تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش گوئی کے مطابق ایک وقت آئے گا کہ لوگ جوک در جوک احمدیت میں داخل ہوئیں گے
ہم اس کی تیاری کے لیے ابھی کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جو اپنی کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وقت ہماری زندگیوں میں لے آئے. فی دین اللہ افواجہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجہ. جب فتح آئے گی تو لوگ دوک چرچوک دین میں داخل ہوں گے. ٹھیک ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی کہ جو مسیح عیسوی تھا، عیسیٰ علیہ السلام، ان کے ماننے والوں کو بڑی تکلیفیں پہنچیں. 300 سال تک وہ چھپتے پھرتے تھے. ٹھیک ہے نا، 300 سال سے زائد عرصہ تک غاروں میں رہے، مختلف جگہوں پہ کبھی چھپ جاتے تھے، کبھی ظاہر ہو جاتے تھے، کبھی نکلتے تھے تبلیغ کرتے تھے. اصحاب کہف جو تھے کبھی باہر آ جاتے تھے. لیکن آپ نے فرمایا کہ تمہارے پہ 300 سال نہیں گزریں گے جب تم دیکھو گے کہ دنیا کی بڑی تعداد اسلام احمدیت میں داخل ہو جائے گی. تو ابھی ہمیں 130 سال ہو گئے ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ 290 سال کے بعد بھی احمدیت پھیلے. ہم کوشش کریں اگر اپنے اعمال ٹھیک رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کریں، اپنی روحانیت میں بڑھنے کی کوشش کریں، اپنی عبادتوں کے حق ادا کرنے کی کوشش کریں. جس طرح میں نے ابھی بتایا، ان کو بھی اپنے ہمسایوں کے اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں، جو اس کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام آئے تھے. عبادت کے معیار اونچے کریں تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی ہمیں وہ دن دکھا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے نمونے قائم کرنے ہوں گے. یہ نہیں کہ ہم تو صبح سے لے کے شام تک انٹرنیٹ پہ اپنے مرضی کے پروگرام دیکھتے رہے ہیں، یا گیمیں کھیلتے رہیں ہیں، یا سوشل میڈیا پہ بکواس سنتے رہیں اور بکواس کرتے رہیں، اور پھر کہیں اللہ میاں ابھی فتح نہیں آئی. فتح کہاں سے آئے گی؟ فتح تو آئے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے سر ٹکانے سے. ٹھیک ہے. اور اس کے پیغام کو پہنچانے سے. ہاں سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے تو کرو تبلیغ کرنے کے لیے، بس بتانے کے لیے. لوگ جرمنی میں خلاف ہو گئے ہیں جی، اسلاموفوبیا ہو گیا. تو یہ سارے خدام اگر مل جائیں، 12,000 خدام اگر سوشل میڈیا پہ جا کے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اور کہ بندوں کے حق ادا کرو، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے میری عبادت کرو، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے تو بچنے کے لیے یہ ذریعے ہیں، اگر یہ بھرمار کر دو تو سارے جرمنی کو تم کور کر لو گے. کسی کو یہ کہنے کی پھر شکایت نہیں رہے گی کہ مجھ تک پیغام نہیں پہنچا. تو ہم یہ اپنا کام کریں گے جب، تو تب ہم بچیں گے بھی نا. ٹھیک ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ تو پھیلے گی، لیکن کوشش یہ کرو، دعا یہ کرو کہ ہم اس کا حصہ بن جائیں اور ہمارے زمانے میں زیادہ سے زیادہ پھیل جائے تو بڑی اچھی بات ہے. نہیں تو بعد میں آنے والی پھر جو مار پڑے گی، کچھ جنگ عظیم ہوگی یا کوئی آفت اور آ جائے گی. اگر جنگ عظیم سے بچ بھی گئے تو پھر کوئی اور آفت آ جائے گی. ضروری نہیں کہ جنگ عظیم ہی ہو، جس سے پھر لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف رجحان پیدا ہوگا، پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے پیغام کو سننے کی طرف رجحان پیدا ہوگا، پھر جماعت پھر تیزی سے ترقی کرے گی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وہ پورا ہوگا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہمیں انشاءاللہ. لیکن یہ کہ ہمارے زمانے میں پورا ہو جائے اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے فلمیں دیکھ رہے ہوں اور سارا دن سوشل میڈیا پہ فضولیات دیکھ رہے ہوں اور پھر کہتے ہیں اللہ میاں انقلاب نہیں آیا. انقلاب اس طرح آیا کرتے ہیں، صحابہ کا انقلاب اس طرح آ گیا تھا، انہوں نے جانیں قربان کر دی تھیں. ٹھیک ہے. آج کل میں بتا رہا ہوں تو وہاں کل ہی بتایا میں نے، بھوکے رہ کے کپڑے اتنے تھے کہ سردی کو سے بچنے کے لیے باہر بیٹھے ہوئے زبانیں تک جم گئی تھیں، بول نہیں سکتے تھے، آنسر کے بلانے پہ بھی نہیں بول سک رہے تھے اس وقت. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا آ رہی ہے فتح، فکر نہ کرو. فی دین اللہ افواجہ، لوگ آئیں گے دین میں فوج در فوج، اور وہ پھر آئے. تو یہی حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کیونکہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی حیثیت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں. اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہو اور اس کو غلط کر دے. وہ پورا ہوگا انشاءاللہ. لیکن ہم نے کتنا حصہ ڈالنا ہے؟ جتنا ہم حصہ ڈالیں گے اتنا ہمیں وقت مل جائے گا، جتنا اگلے حصہ ڈالیں گے ان کو اتنا مل جائے گا. تو دیکھ لو کتنا حصہ ڈالنا ہے، خود فیصلہ کر لو. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ. پیارا حضور، وہ خدام بھائی جن کا کئی سالوں کا چندہ بقایا ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بقایا معاف کر دیا جائے تو ہم چندہ دینا شروع کر دیں گے،
ऐसे भाइयों के साथ हम कैसे डील कर सकते हैं? बड़े बड़े ईमानदार लोग हैं, उनको तो शाबाश दो तुम, और उनको इज़्ज़त दो, उनका एहतराम करो कि तुमने सच बोला है और अपनी हालत बता दी कि पिछला बकाया हम दे नहीं सकते, और वो ख़त्म कर दो। तो सदर मजलिस को इख्तियार है कि वो उनका चंदा ख़त्म कर दे और आइंदा से वो उनसे को बाकायदगी से देते रहें अपनी आमद के मुताबिक। पिछला मजबूरी है, खुतबों में मैं बयान कर चुका हूँ। ये खुदा वाले के चंदे की बात नहीं, जमाती चंदे भी अगर कोई समझता है कि मैं नहीं दे सकता और माफ़ कर दिया जाए तो माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन एक शर्त रखी जा सकती है, क्योंकि उसका मयार चंदे का वो नहीं है, इसलिए वो अहदेदार नहीं बन सकता 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है। लेकिन अगर उसकी हालत ऐसी है तो गरीब से भूखा मार के तो नहीं अल्लाह ताला ने कहता है उसे निकालो, उसको भूखा मार दो इंसान को। अल्लाह ताला तो कहता है कि जो गरीब भूखे मर रहे हैं उनको तुम दो अपने पास से, जिनके पास कशाइश है वो दें, जिनके पास पैसे हैं वो दें, उनको भूख उनकी दूर करें। तो जमात अहमदी ज़ालिम नहीं है कि एक बंदा भूखा मार रहा है, क्या नहीं तुम्हें चंदा ज़रूर देना है। जो नहीं दे सकता, ठीक है, वो लिख के दे दे ईमानदारी से कि मैं नहीं दे सकता, या मैं कम शरह से दे सकता हूँ। जमाती चंदा भी अगर है, अगर वो कहता है कि मैं 1/16 नहीं दे सकता, उसे कम देना चाहता है, 1 दे दे, ठीक है। तो अगर माफ़ करवाना चाहता है, पिछला माफ़ हो जाता है, फिर आइंदा से वो देता रहे। और अगर ये कहे कि हाँ इतना भी मेरे पे हिम्मत नहीं है कि मैं दे सकूँ, बाकायदा अगर 1% दे सकता, आधा फीसद दे दे, सदर खुदा अहमदी है उसकी इजाज़त दे सकता है। और जो लाजमी चंदे हैं उनको खलीफा वक्त उसकी इजाज़त दे देता है, ठीक है, सिवाय वसीयत के चंदे के। वसीयत के क्योंकि उसने एक अहद किया होता है कि मैं ये दूँगा, और ख़ुद अपनी मर्ज़ी से एक अहद किया होता है, इसलिए वो लाजमी है, वो उतना देना पड़ता है। बाकी चंदा आम भी माफ़ हो जाता है। खुदा अहमदी चंदा तो मामूली चीज़ है, ठीक है। लेकिन उनको करीब लाओ, सिर्फ चंदे की वजह से एक अहमदी का ईमान ज़ाया नहीं होना चाहिए। फिर जब वो ईमान बढ़ेगा तो वो चंदा देने की खुद ब खुद आदत पैदा हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे लिखते हैं हमारा चंदा माफ़ कर दें, मैं माफ़ कर देता हूँ, ठीक है आप दे दो। बाज़ लोगों का 6 महीने के बाद दोबारा ख़त आ जाता है, हमारे से गलती हो गई, हमने माफ़ करवाया चंदा, हम पूरा चंदा देंगे क्योंकि हमारे काम में बेबरकती पड़ गई है उसके बाद से, तो हमें वो कैंसिल कर दें अपना पहला हुक्म और हमें इजाज़त दें कि हम पूरा चंदा दिया करें। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो अहमदी का ईमान बड़ा मजबूत है। अगर ईमान ज़ाया करने वाले अहदेदार उनका ईमान ज़ाया ना कर दें, या ख़ुद शैतान उसके पीछे लग के उसका ईमान ज़ाया ना कर दे, ठीक है। अगर कोई मोहलत लेता है तो उसको दे देनी चाहिए, ठीक है ना। وسأل أحد الخدام حضرة أمير المؤمنين عن كيفية تقريب الخدام الذين ابتعدوا عن الجماعة نتيجة خطأ ارتكبه أحد مسؤوليها. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو کہو کہ آپ نے اس عہدیدار کی بیعت نہیں کی ہوئی۔ دین کا معاملہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے ہم نے یہ تسلیم کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آخری کامل شریعت لے کے آئے ہیں، اور ہم نے یہ تسلیم کیا کہ آپ کی پیش گوئی کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق آخری زمانے میں مسیح موعود علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور وہ دین کو ریوائیو کرنے آئیں گے۔ اور ایسی حالت میں جب دنیا کی حالت بگڑ گئی تھی اور انتہائی بے راہ روی پیدا ہو گئی تھی اور گناہ ہر طرف چل رہا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اصلاح کے لیے۔ اور یہی وعدہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور مسلمانوں سے بھی کیا کہ ایک زمانہ پھر آئے گا جس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمائی کہ 14ویں صدی میں، 13ویں صدی کے آخر میں، جب مسلمانوں کی حالت پھر بگڑ جائے گی، پھر اس کے ریوائیول کے لیے مسیح موعود آئے گا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے اور دین کی اصلاح کے لیے آئے، لوگوں کو صحیح دین سکھانے کے لیے آئے۔ لیکن جو لوگ پھر بھی آپ کو ماننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے، آپ نے اس لیے 10 شرائط بیعت رکھی ہیں کہ یہ بیعت میری شرطیں ہیں، ان پہ پورا اترو گے تو میں سمجھوں گا تم صحیح احمدی ہو۔ اگر ان شرطوں پہ عمل نہیں کر رہے تو تم کہتے رہو بشک تم احمدی ہو، احمدی نہیں ہو اللہ کی نظر میں، حضرت مسیح علیہ السلام کی نظر میں۔ تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے میری بیعت کی ہے تو پھر اس کا حق ادا کرو۔ بلکہ ایک جگہ یہ فرمایا کہ بیعت کر کے میرا نام لے کے میرے ساتھ منسوب ہو کے میرے ساتھ اٹیچ ہو جانے کے بعد پھر مجھے بدنام نہ کرو،
یہاں تک آپ نے فرمایا، بڑے درد سے فرمایا کہ مجھے بدنام نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری ہر ایک کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم نیک کام کریں۔ عہدے دار جو ہیں وہ اپنے نیک کام کریں، اپنے نمونے قائم کریں۔ عہدے دار کے نمونے تو ہونے چاہیے سامنے، اور جس طرح انصر نے فرمایا کہ ہر رائی جو ہے، ہر جو نگران ہے کسی بات کا، وہ اس کام کو، اس کے ذمہ دار ہے، اس کو پوچھا جائے گا اس کے لیے۔ اگر ایک سیکٹری تربیت ہے، قائد تربیت ہے، قائد تبلیغ ہے، محتم تبلیغ ہے، محتم تربیت ہے، اور جماعتی نظام میں، لجنہ میں، خدام میں، انصار میں یا جماعت میں، جہاں بھی کوئی ہے عہدہ، اگر وہ اپنی صحیح طرح کام سر انجام نہیں دے رہا تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا، اور اس کی وجہ سے اگر کسی کو ٹھوکر لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا تمہاری وجہ سے انسان بگڑا تھا۔ لیکن لوگوں کو یہ سمجھاؤ کہ تم نے بیعت مسیح موعود کی گئی ہے، اس عہدے دار کی نہیں کی۔ یہ عہدے دار منتخب کیا گیا 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، کل کو یہ ہٹ جائے گا ہے، لیکن تم پیچھے ہٹ کے اپنا پورا دین ضائع کر دو گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے تمہیں محفوظ رکھے، اور یہ لوگوں کو سمجھاؤ، اور اللہ تعالیٰ بہتر لوگ تمہارے لیے پیدا کرے، جو بہتر کام کرنے والے ہوں، وفا کے ساتھ کام کرنے والے ہوں، اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے ہوں، لوگوں کا درد دل میں رکھتے ہوئے کام کرنے والے ہوں۔ تو یہ انسان کو دعا کرنی چاہیے، ان کو سمجھاؤ، پیار سے لے کے آؤ کہ تم نے بیعت کی ہے مسیح علیہ السلام کی، اس کے بعد خلافت احمدیہ کی، تو جو تمہیں شکوہ ہے خلافت سے کرو۔ عہدے دار کل کو ہٹ جائیں گے، ہاں اگر کوئی ایسا غلطی ایسی کر رہا ہے جس کی وجہ سے بے شمار نقصان ہو رہا ہے، تو جو دوسرے عہدے دار ہیں، صدر جماعت خدام الاحمدیہ، وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عہدے دار صحیح کام نہیں کر رہا، اس لیے اس کو ہو رہا ہے کہ ایسے عہدے داروں کی جب رپورٹ آتی ہے کہ ان کی وجہ سے لوگ بگڑ رہے ہیں یا وہ صحیح کام نہیں کر رہے، تو پھر ان کو بدل بھی دیا جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک شخص جو 2 سال کے لیے، 1 سال کے لیے، 3 سال کے لیے بنایا گیا ہے، وہ ضرور اپنی ٹینیور پوری کرے، اس سے پہلے بھی ہٹایا جا سکتا ہے۔ اس لیے علم میں آئے گا ہمارے تو بات کریں گے نا، اس لیے اپنے ایمان کو اس کے ساتھ بریکٹ نہ کرو، لوگوں کو سمجھاؤ کہ اپنا ایمان کو سلامت رکھو، اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے، اس کے بد اثرات سے مجھے نجات دے، نہ یہ کہ میرا ایمان ضائع ہو جائے۔ میں اپنا ایمان ضائع کر تو میں نقصان میں ہوں نا، اور اگر اس کے بد اثرات سے میں اپنے آپ کو بچا رہا ہوں تو دوسرے لوگ بھی بچیں گے، اس لیے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس طرح تربیت کرو، اپنے قریب لاؤ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ قریب لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک نائب ناظر تھے پاکستان میں اصلاح و ارشاد کے، انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت مرزا شریف احمد صاحب نے، جو حضرت مسیح علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، وہ ناظر اصلاح و ارشاد ہوتے تھے، کہتے جب میں دفتر میں آیا مربی بن کے اور عہدہ میرے سپرد ہوا، تو انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ بات سنو، ایک بات یاد رکھنا کہ کسی کو تمہارے اپنے رویے کی وجہ سے جماعت سے دوڑانا بہت آسان کام ہے، وہ دور ہٹا دو گے تم اپنے رویے کی وجہ سے، یا غلط باتیں کر کے اس کو جماعت سے دور ہٹا دو گے، یہ بڑا آسان کام ہے۔ لیکن کسی کو جماعت کے اندر لے کے آنا، تبلیغ کر کے اس کو احمدی بنانا یا اس کے ایمان میں اضافہ کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے تم کوشش کرو کہ تم نے لوگوں کو ایمان سے دوڑانا نہیں ہے، ان کا ایمان مضبوط کرنا ہے اور ان کے اندر نظام میں اور سسٹم میں زیادہ بہتر طور پہ ایبزارب کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو بھی سمجھاؤ، دعا بھی ان کے لیے کرو، اور ان سے بھی کو آپ دعا کریں بجائے اس کے کہ اپنے ایمان کو ضائع کریں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ بہت۔ السلام علیکم۔ وفي اليوم التالي التقى 36 طفلا قدموا من النرويج أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز، وقد سافر الأطفال خصيصا لحضور هذا اللقاء الذي انعقد في استوديوهات MTA في إسلام آباد. بدأ اللقاء بتلاوة من القرآن الكريم تلتها قصيدة، ثم أتيحت الفرصة للأطفال لطرح الأسئلة حول مجموعة من القضايا المعاصرة والإسلام. سأل أحد الأطفال حول الذكاء الاصطناعي وما إذا كان ينبغي استخدامه أم لا. بات یہ ہے کہ کوئی چیز بھی اپنی ذات میں بری نہیں ہوتی، نہ اچھی ہوتی ہے، انسان اس کو برا بھی بنا دیتا ہے، اچھا بھی بنا دیتا ہے، جہاں تک کہ جو انسان ہے نہ وہ برا ہوتا ہے نہ اچھا ہوتا ہے جو پیدا ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جو ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے، اس کے ماں باپ ہیں، اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں،
وہ اس کو اچھا اور برا بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر اس کی اچھی تربیت ہو جائے تو وہ اچھا بن جاتا ہے, بری تربیت ہو تو برا بن جاتا ہے. اچھے دوست مل جائیں تو اچھے بن جاؤ گے تم, برے دوست ہوں گے, آوارہ گرد ہوں گے, فلمیں دیکھنے ہوں گے, ہر وقت سوشل میڈیا پہ رہنے والے ہوں گے, پڑھائی نہ کرنے والے ہوں گے تو اس جیسے بن جاؤ گے. ٹھیک ہے, اسی لیے ایک موقع پر کسی نے سوال کیا حضرت مسیح علیہ السلام سے کہ میرے اندر پہلے خدا کے قریب رہنے کی اور اس پہ ایمان زیادہ تھا, اب آہستہ آہستہ وہ ایمان ختم ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا تم اسکول میں بیٹھتے ہو نا, جیسے کالج میں, جو تمہارا سیٹ فیلو ہے نا وہ لگتا ہے ایتھیسٹ ہے, اس کو اللہ پہ یقین نہیں, سیٹ بدل لو اپنی, دوسری جگہ بیٹھ جاؤ جو اچھا نیک دیندار ہے, تو وہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے. اس نے سیٹ بدل لی اپنی اور وہ دیندار کے پاس بیٹھنے لگا اور اس کو دینی خیالات آنے لگے, اچھا ہو گیا. تو اسی طرح یہ آج کل کے جو سسٹم ہے نا, یہ سارے اے آئی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے, اس میں اچھائیاں بھی ہیں, اس سے اچھے نیک کام بھی ہو سکتے ہیں اور ترجمے کے اچھے کام بھی ہو سکتے ہیں. ہمارے بعض لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کام کرتے ہیں, لیکن سارا ٹوٹلی اس کے اوپر ریلائی کرنا, اس پہ ڈیپینڈ کرنا, یہ بھی صحیح نہیں, کیونکہ بعد میں پھر دیکھنا پڑتا ہے. ہماری دینی کتابیں ہیں مثلاً, اگر ہم اس کا ترجمہ کریں, اے آئی اپنے ترجمے سے کر دے گی تو اس کو پھر دوبارہ ریڈنگ کرنی پڑتی ہے, اس کو پھر ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے, کیونکہ اے آئی کے پاس تو اتنا ہی کیپیسٹی ہے نا جتنی اس کو آپ نے فیڈ کی ہوئی ہے, کہ اس کو جو انسان نے فیڈ کیا وہ اس نے پروڈیوس کر دینا. ٹھیک ہے نا, یہی ہوتا ہے نا. تو ترجمے میں مثلاً بعض ایک لطیفہ مشہور ہے, کسی نے کہا کہ شعر ہے غالب کا کہ ہے خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پرزے, کہ مطلب یہ ہے اس کا, دنیا میں خبر پہنچی ہوئی ہے کہ غالب کو ڈسگریس کیا جائے گا, موٹا مفہوم اس کا یہ بنتا ہے. تو کسی کو اس نے کہا ترجمہ کرو اس کا کیا ہوگا, اس نے کہا اٹ از اے ہاٹ نیوز دیٹ دا پارٹس آف غالب ول فلائی. تو یہ ترجمہ اے آئی کو تم دو گے تو اس نے پرزے کو پارٹس بنا دے گا اور اڑنے کو فلائی کر دے گا. تو اس طرح کو ہو تو بہرحال تمہیں تو دوبارہ دیکھنا پڑے گا نا, ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے. ہاں اس کا اچھا استعمال ہے, بعض لوگ اس کا اچھا استعمال کرتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کے ٹوٹلی ڈیپینڈ کرنا, پھر بعض اس کے ذریعے سے غلط انفارمیشن دے کے کسی کو اس کی ریپوٹیشن کو خراب کرنا, بدنامی میں لے کے آنا, یا غلط قسم کی انفارمیشن دے کے ایک بالکل غلط, جس طرح میں نے بتایا نا شعر کا مطلب غلط ہو گیا, اسی طرح غلط انفارمیشن دے دو گے تو وہ غلط ہے. ہاں جہاں ایک حد تک جو تمہارے کنٹرول میں ہے, اے آئی کو استعمال کرو, اس میں برائی نہیں ہے, لیکن ٹوٹلی اس کے اوپر ڈپینڈ کر لو گے اور اس پہ غلط کام لینے شروع کر دو گے, ان کو لوگوں کو ڈیفیم کرنا شروع کر دو گے, ڈسگریس کرنا شروع کر دو گے اس کے ذریعے سے, اور غلط فیک قسم کی خبریں بنانی شروع کر دو گے, تو وہ غلط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھے کام لینے ہیں تو لے سکتے ہو اس سے. ٹھیک ہے, ہم بھی اسے ریسرچ کر رہے ہیں, مرکز بھی ریسرچ کر رہا ہے, چھوٹے موٹے کام بعض دفعہ ہمارے لوگ لے لیتے ہیں اور مزید ریسرچ ہو رہی ہے. تم لوگوں کو, احمدیوں کو ریسرچ کرنی چاہیے اس پہ, اور اس کا جو اچھا استعمال ہے وہ اگر کریں تو اٹس گڈ, انسانیت کے لیے اچھا ہو تو پھر ٹھیک ہے. اگر انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے, دشمن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو پھر وہ غلط ہے. ٹھیک, جزاک اللہ. My question is, how can I make a stronger bond with Allah? اسٹرانگر بانڈ اگر تم نے اللہ سے بنانا ہے تو اس طرح بناؤ کہ نماز, 5 نمازیں اللہ میاں نے فرض کی ہیں. کتنے سال کے ہو گئے ہو؟ 10 کے ہو گئے ہو نا. 10 سال کی عمر میں نمازیں فرض ہو جاتی ہیں. آنسل نے فرمایا کہ 10 سال کی عمر میں بچے کو کہو نمازیں پڑھا کرے, سختی کرو. ٹھیک ہے نا, اور ان کو ضرور پڑھایا کرو. تو اس لیے نماز پڑھنی چاہیے, 5 نمازیں پڑھو, اور 5 نمازیں غور سے پڑھو, سوچ کے پڑھو. اللہ میاں سے دعا کرو سجدے میں کہ اللہ میاں اس کا تمہارے سے تعلق پیدا ہو, بانڈ اچھا مضبوط ہو جائے. سورہ فاتحہ آتی ہے نا نماز میں پڑھتے ہو, الحمدللہ رب العالمین. آنسل نے فرمایا کہ یہ لازمی ہے ان کو ہر نماز میں پڑھنا. ٹھیک ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے دعائیں سکھائی ہیں. پہلے اس کی تعریف کرنے کے بعد پھر اللہ میاں سے کہا کہ مجھے اہدنا الصراط المستقیم پہ چلا. یا کا نعبد ہو, ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں,
اور تیری مدد سے عبادت کر سکتے ہیں ہم. اس لیے اللہ میاں سے دعا کرو کہ اللہ میاں ہمیں عبادت کرنے کی، نمازیں پڑھنے کی توفیق دے. ٹھیک ہے. اور یہ کنستین تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اس کے لیے اللہ میاں سے مدد مانگو. اللہ میاں ہم تیری مدد مانگتے ہیں کہ ہم تیری صحیح طرح عبادت کر سکیں. ٹھیک. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، رائٹ پاتھ پہ، جو سیدھا راستہ ہے، جو برا راستہ نہیں ہے. ہمارے دوست بھی اچھے ہوں، ہمارے ماحول بھی اچھا ہو، ہم اچھی باتیں کرنے والے خود بھی ہوں ہیں، ہم اپنے بہن بھائیوں کو تکلیف نہ دیں سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے، ہمیں اپنے ماں باپ کا کہنا ماننے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں ان پہ عمل کرنے والے ہوں. ٹھیک. تو اس کو اہدنا الصراط المستقیم ہوگا یہ تمہارے لیے فی الحال. پھر جس طرح عمر بڑھتی جائے گی اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مزید وسیع ہوتی جائے گی ہیں. تو یہ مانگو تو اللہ میاں سے بانڈ اسٹرانگر ہو جائے گا تمہارا. میرا سوال ہے کہ میں اچھا وقف نو کیسے بن سکتا ہوں؟ میں نے ایک دفعہ وقف نو پہ خطبہ دیا تھا کہ تم اچھے وقف نو کیسے بن سکتے ہو کینیڈا میں ہیں. وہ اپنے سیکٹری وقف نو سے کہو کہ وہ نکال کے تمہیں بتائیں. اس میں بہت ساری باتیں 30-35 باتیں تھیں، لیکن موٹی باتیں یہ ہیں اچھے وقف نو بن سکتے ہو اگر اللہ تعالیٰ پہ تمہیں ایمان ہے اور اس کی عبادت کرتے ہو. اللہ میاں نے کہا میری عبادت کرو. ٹھیک ہے. اور عبادت کس طرح کرتے ہیں؟ 5 وقت کی نمازیں پڑھنی. کتنے سال کے ہو تم؟ 10. ہاں 5 وقت کی نمازیں پڑھو. اللہ میاں نے حکم دیا ہے، اب تمہارے پہ فرض ہو گئی نمازیں. ٹھیک ہے. اور اللہ میاں سے دعا کرو کہ تمہیں اچھا انسان بنائے، اچھا بچہ بنائے. قرآن شریف روز پڑھا کرو. ٹھیک ہے. قرآن شریف کی تلاوت کیا کرو، چاہے 1 رکوع کی تلاوت کرو، اور پھر اس کی ٹرانسلیشن بھی پڑھنے کی کوشش کرو. وقف نو کو قرآن شریف کی ٹرانسلیشن بھی آنی چاہیے تاکہ وہ سمجھے کہ اس میں کیا میسیج ہے، کیا پیغام ہے، کیا تعلیم ہے، اور میں نے اس کو پھر اختیار کرنا ہے، میں نے اس پر عمل کرنا ہے. پڑھو گے تو اس تعلیم پہ عمل کرو گے. پھر یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت ساری باتیں ہمیں بتائی ہیں حدیثوں میں. وہ تمہارے لیے ایک سلیبس بنا ہوا ہے وقف نو کا، اس سلیبس کو پڑھو، اس میں سے جو باتیں سیکھنے والی ہیں سیکھو. ٹھیک ہے. اور ان پہ عمل کرو. صرف باتیں یاد نہیں کرنی بلکہ عمل کرنا ہے. پھر ہمیشہ یاد رکھو کہ ہم ایک احمدی مسلمان ہیں، اور ایک احمدی مسلمان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ بہترین مسلمان ہونا چاہیے. ہمیشہ سچ بولے، نمازیں پڑھنے والا ہو، قرآن کریم پڑھنے والا ہو، سچ بولنے والا ہو، اچھے کام کرنے والا ہو، اچھے اخلاق ہوں اس کے. کسی سے لڑائی نہیں کرنی، بچوں سے لڑائی نہیں کرنی، بچوں کو کسی باتوں پہ لڑائی کرتے ہوئے غلط قسم کے گندی باتیں نہیں کرنی، گالی نہیں دینی ہیں، کسی قسم کا بھی یوز نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور نیک کام کرنا ہے، ماں باپ کا کہنا ماننا ہے، پڑھائی کی طرف توجہ دینی ہے، اور یہ کوشش کرنی ہے کہ میں اچھا بن کے جماعت کی خدمت کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، انسان ہیں، لوگ ہیں، دنیا ہے، ان کی خدمت اچھی طرح کر سکوں، دنیا کو پیار اور محبت کرنا سکھاؤں. ٹھیک. ٹھیک ہے. اور بہت ساری باتیں ہیں وہ خطبہ میں سے نکلوا لینا، اپنے سیکرٹری وقف نو سے کہو کہ تمہیں نکال کے دے دے. ٹھیک. ٹھیک ہے. اور یہ موٹی موٹی باتیں یاد رکھو، اس پہ عمل کرو گے تو تم اچھے وقف نو بن جاؤ گے. جزاک اللہ. میرا نام سائم احمد ہے، اور میرا سوال ہے کہ مجھے اسکول میں آئی پیڈ ملا ہے، میں سوشل میڈیا سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ جزاک اللہ. آئی پیڈ یہاں بھی دے دیتے ہیں اسکولوں میں. ٹھیک ہے. لیکن وہ انہوں نے اسکول والے جو غلط قسم کی سائٹس ہیں نا ان کو بلاک کر دیا ہوتا ہے، اس پہ وہ نہیں آ سکتی. تو اپنے اماں ابا سے کہو، یا تو میں خود آتا ہے تو خود کہو کہ جو سوشل میڈیا کی جو غلط سائٹس ہیں نا پتہ کر کے وہ بلاک کر دیں. ٹھیک ہے. اور صرف وہ جو تمہاری تعلیم کے لیے جو اچھی ہے نا سائٹس وہ صرف کھولو، ان میں پڑھو، ان سے فائدہ اٹھاؤ، اس کے علاوہ کوئی اور نہ دیکھا کرو. ٹھیک ہے. یہ ارادہ کرو میں نے غلط کام نہیں کرنے. لیکن بعض دفعہ بعض سائٹس ایسی ہیں جس میں بعض دفعہ بچوں کی کہانیاں بھی آ جاتی ہیں، لیکن اس میں غلط قسم کی ایڈورٹیزمنٹ آ جاتی ہے، اشتہار آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے پھر دماغ پلوٹ ہوتے ہیں، ذہن جو ہیں وہ زہر آلود ہوتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں بچوں کے ہیں.
بری باتیں سیکھنی شروع کر دیتے ہیں. اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہیں ایسی بات آئے تو فوراً اس سے آگے گزر جاؤ, چینج کر دو, ٹھیک ہے. اور کوشش کرو, ارادہ کرو کہ میں احمدی مسلمان ہوں, میں نے اچھے اچھے کام کرنے ہیں, اچھے کام سیکھنے ہیں, ٹھیک ہے. اور اول تو پہلے ہی بلاک کروا دو نا ساری انفارمیشن لے کے اپنے اماں ابا سے کہہ کے, ساری ایسی ویب سائٹس جو تمہیں غلط قسم کی باتیں بتا سکتی ہیں نا وہ کو بلاک کر دو, وہ آئیں ہی نہ, ٹھیک ہے. ہو جاتا ہے, ایسی اپلیکیشنیں ہوتی ہیں اس میں, ٹھیک ہے. اور صرف اچھی اچھی باتیں سیکھو, دیکھو. اور جو تمہارے ایجوکیٹو پروگرام ہیں تعلیم کے لیے جو اچھے ہیں ان کو صرف دیکھو اور وہ پڑھو. تمہیں اسکول میں آئی پیڈ اس لیے دیا جاتا ہے کہ پڑھو, اس لیے نہیں دیا جاتا ہے کہ جا کے ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پہ جا کے بیہودہ باتیں کرو, ٹھیک ہے. تو جس مقصد کے لیے تمہیں دیا گیا ہے آئی پیڈ اس کو استعمال کرو, نہ کہ بری باتوں کے لیے, ٹھیک ہے. تو نہ ارادہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. وفي ختام اللقاء تلقى الأطفال أقلاما وشوكولا هدايا من حضرة أمير المؤمنين، كما أتيحت لهم الفرصة لالتقاط صورة مع حضرته. في يوم الثلاثاء 8 أكتوبر تشرين الأول استقبل أمير المؤمنين الدكتور حسن جبرين مؤسس مركز عدالة القانون لحقوق الأقلية العربية والدكتورة هالة خوري بشارات من نفس المركز. طلب الضيفان توجيه حضرة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز في مختلف القضايا المعاصرة بما في ذلك مفهوم الجهاد في العصر الراهن. We believe in jihad, but the founder of the Ahmadiyya movement said, whom we consider as the promised Messiah, that now the jihad is prohibited for the sake of religion, otherwise not. Okay. For your country, for your territory, for your rights, you can do jihad. It was foretold by the Holy Prophet ﷺ that whenever Jesus will appear, whom you consider it or not, whenever he comes, he will postpone the wars and spread his message through peace, love and harmony. So for the sake of religion, for spreading the religion, jihad is not permitted. It is also the prophecy in the promise of Allah Ta'ala, Allah, the Almighty, in the Holy Quran, that if a Muslim fights for the sake of his rights for religion, Allah will help him and he will win. And now we see the situation is different. Allah is not helping us. It means that we are not following the commandments of Allah properly. Mm-hmm. This is why we are losing. Even within the Muslim countries, we are fighting with each other. We ourselves are not united. There is a rift between us. In Sudan, what is happening? In Somalia, what is happening? In other countries, what is happening? In every Muslim world, country, you will say, the Muslim world, in every country, you would say, that Muslims are fighting with each other. So how can they say that they are united and they will do jihad? But for the sake of your country, for the territory, if you are in an army, a soldier, and some enemies attack you, they make any offensive war against you, then you can retaliate. Of course, that is jihad, you can do it. There is no prohibition. Among Ahmadis, there are quite a number of Ahmadis, they are in the army. Wherever they are in the army, in that particular country's army, they do fight for them against the enemy. This is the definition we believe. I have spoken on this issue many times, that if all the Muslim countries, 54 Muslim countries unite together, Israel will never dare, or America will never dare to attack any of the Muslim countries. But we are not united. بهذا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، ولمزيد من المعلومات يرجى متابعتنا على العناوين الظاهرة أسفل الشاشة، وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة. لكم منا أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت الخلافة قام يا خلاني